سب کو ایمان والی، صحت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک، نرینہ، صالح اس رمضان کی برکت سے، اس جمعے کی دعا کی برکت سے میرے بھائیوں دعا کیجئے۔ جن بہنوں کی یا جن بھائیوں کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک، نرینہ، صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ قیامت والے دن جن کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے، جنہوں نے نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، جنہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط سے پار لگنا ہے، اور جن کو میرے اللہ نے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمانا ہے، عطا فرمانا ہے، میرے بھائیو خلوص دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اس کے 3 آپ پہلو سمجھ لیجئے۔ 3 نبی پاک نے اس کے اندر لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ جامع ترمذی کے اندر 3545، ابن حبان کے اندر 2028، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1888، مستدرک الحاکم کے اندر 19 اور ایک باب کے اندر 7256، اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام حاکم، امام ذہبی، امام البانی اور زبیر علی زئی رحمہم اللہ سارے اس حدیث کو صحیح حسن کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ میں سے بھی چند احباب بھائیوں نے یہ حدیث سنی بھی ہوگی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ جمعے والے دن آپ نے جب اپنے منبر پہ پہلا اپنا قدم مبارک، قدم پاک رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ دوسرے سٹیپ پہ، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، پھر آمین کہا۔ تیسرے سٹیپ پہ، تیسری سیڑھی پہ نبی پاک نے اپنا قدم مبارک رکھا، قدم پاک رکھا، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، آپ دعا فرمائیے اللہ ان کو بھی جنت کے اندر درجات ان کے بلند فرمائے۔ انہوں نے جمعہ خطبۃ المبارک ختم ہونے کے بعد رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی ایسا ہم نے منظر نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ آپ نے یہ کام کیا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے تو آمین، دوسری پہ قدم رکھا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا، یہ کیوں ایسا کیا اور کس کے کہنے پہ کیا اور کن باتوں پہ آپ نے آمین کہا؟ کیا دعا تھی یا بد دعا تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث بیان کی میرے بھائیوں، آج وہ آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا فرمائیے، پہلی بات اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ ہمیں یہ سن کے، سنا کے اس پہ عمل کرنے کی، اور یہ پیغام ہمیں اپنی فیملی کو، اپنے دوست احباب کو سنانے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک نے اس کی 3 چیزیں بیان کی۔ فرمایا جبریل میرے پاس آئے، جو میں نے قرآن کی آیت ایک پڑھی ہے خطبہ کے اندر، جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے، فرشتوں کے سردار 600 پر ہے جبریل کا، اور وہ جبریل جنہوں نے قوم لوط ساری اپنے ایک پر پہ لے کے پڑھا کے نیچے ماری، اتنی پاورفل شخصیت، وہ ملائکہ کے سردار، اللہ کے مقرر ترین فرشتے جبریل، لیکن حضرات غور کیجئے کہ ان کی بھی اتنی پاور، طاقت اور کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی اپنا اٹھا سکے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر، دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک سے ایک مرتبہ جبریل وعدہ کر کے گئے، اور یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ بتائیے دنیا پہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ اب ادھر حدیث نہ ہو، میں آپ کا مجرم، جو سزا آپ دیں میں لینے کے لیے تیار۔ حدیث میں نے خود پڑھا اور پڑھایا، رسول اللہ نے فرمایا یار جیڑا سوال تسی میرے کو کیتا ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ معلوم ہوا کہ عالم الغیب بھی بھائیوں کون ہے؟ جتنا بتا دے اتنا تو ہے، لیکن اصل اللہ ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا آسمان کا، زمین کا غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ اتنا بھی جانتا ہے
کہ رات کی تاریکی کے اندر کالے پہاڑ پہ کالی کیڑی چلتی ہو اتنی بلندی پہ اپنے عرش پہ، وہ اللہ رب العزت اس کیڑی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی سنتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کو اتنا پتہ ہے۔ نبی پاک نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور یہ بھی ایک علم ہے کہ مسئلہ غلط بتانے کی بجائے بندہ کہے یار مجھے علم شعور نہیں، میں دیکھ کے بتاؤں گا، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جبریل آئے، نبی پاک نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل یہ سوال ہوا یار اچھی جگہ کیڑی ہے تو بری جگہ کیڑی ہے۔ اب جبریل فرشتوں کے سردار، ادھر نبیوں کے سردار کو بھی نہیں پتا اور فرشتوں کا سردار کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو مجھے بھی نہیں علم، رکیے میں ابھی اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ سارا حدیث میں ہے۔ نبی پاک رکے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں آئے، جس حجرے کے اندر جبریل آ کے سیدہ عائشہ کو سلام بھی کہتا ہے، اور وہی جب بھی آتی ہے امہات المؤمنین، مومنین کی مائیں نبی پاک کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں رشک ہوتا تھا، کبھی کبھی دل میں آتا بھی تھا کہ یار جدوں بھی جبریل وہی لے کے آسمان سے قرآن لے کے آتا ہے نا، عائشہ کے بستر پہ ہی آتا ہے۔ اتنا پکیزہ حجرہ، جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرا ممبر ہے، یہ سامنے میری بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، ادھر سے لے کے یہ میرے ممبر تک جتنا ٹکڑا ہے نا یہ سارا جنت کا حصہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں اس کی زیارت کرنا، اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نوافل پڑھنا اور قرآن پڑھنا، دعائیں کرنا اللہ ہمارے مقدر میں کرے۔ نبی پاک اس حجرے کے اندر چکر کاٹ رہے ہیں پریشانی کے عالم میں، سیدہ عائشہ نے دیکھا، فرمایا محبوب آپ اتنے پریشان ہوا کیا ہے؟ فرمایا جبریل مجھے کہہ کے گیا ہے ابھی میں آتا ہوں، آیا کوئی نہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں جبریل علیہ السلام اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اچانک نبی پاک کی نظر پڑی اپنے چارپائی کے نیچے، دیکھا چھوٹا سا کتے کا بچہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ آپ کو معلوم ہے جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا۔ نبی پاک کی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا اس کو باہر نکالا جائے۔ اس کتے کے چھوٹے سے بچے کو باہر نکالا گیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، فوراً آسمان سے جبریل آئے، فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، محبوب پیغمبر آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا، میں نہیں تھا آ سکتا جب تک کہ اللہ مجھے حکم نہ فرماتا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک بھی۔ وہ جبریل میرے بھائیوں آیا ہے، میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں، تین باتیں میں نے صرف ایک حدیث سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جبریل آئے اور آپ نے بتانا ہے آئے کس کی مرضی سے بھائی؟ اللہ کی مرضی سے، جزاک اللہ۔ پھر جبریل اللہ کی مرضی سے آئے، پھر اللہ کا حکم اور آرڈر لے کے آئے ہوں گے۔ اب جگہ بھی کون سی؟ مسجد نبوی۔ پھر دیکھیے کہ دن بھی کون سا؟ دنوں کا سردار جمعۃ المبارک۔ وقت بھی کون سا؟ جمعے کا۔ پھر مسجد نبوی کے اندر نبی پاک کا ممبر، ممبر رسول صلی اللہ علیہ، اتنی پکیزہ جگہ، پکیزہ فرشتہ اور پکیزہ ہمارا محبوب پیغمبر، اور آرڈر اللہ کا آیا، اللہ کے حکم سے نازل ہوئے۔ ایک بات کہی آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا آمین کہا، فرمایا محبوب آپ سے ریکویسٹ ہے میں جو باتیں کہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ اس پہ مہر لگائیے آمین کہہ کے، اللہ اپنے عرش پہ ان ساری بد دعاؤں یا دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان میں شامل تو نہیں؟ جس پہ نبی پاک نے آمین کہا بد دعاؤں پہ، یار اس رسول اللہ کی کیسے مڑ سکتی ہے؟ نبی پاک نے جس کے لیے جو دعا کی اللہ نے قبول فرمائی، وہ رسول اللہ کی بدعا۔ پہلی بات نبی پاک کے پاس جبریل آئے، آ کے کہا رغیم انف رجل، میں حوالہ دے سکوں جامع الترمذی، ابن حبان، ابن خزیمہ، مستدرک الحاکم، دیگر کتب کے اندر موجود ہے، اور ہر ایک امام نے اسے حسن کہا ہے۔ پہلی بات فرمایا رغیم انف رجل، یا رسول اللہ اس بندے کا نام خاک رو دو، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے، اس کا ککھ نہ رہے، جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رغیم انف رجل، کا معنی یہ ہے کون سا بندہ؟ دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، فرمایا پہلی سیڑھی پہ آپ قدم رکھ رہے ہیں، میں ایک بد دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے، وہ بد دعا اللہ کے حکم سے ہے کہ جس کی زندگی میں، میرے بھائیوں سنیے گا سماعت فرمائیے گا، جس کی زندگی میں یا رسول اللہ رمضان آ جائے، یہ نیکیوں کا سیزن آ جائے، یہ نیکیوں کی بہار آ جائے،
جس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا، ایک قرآن کا حرف سننے اور پڑھنے کا اللہ لاکھوں نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر اس کی زندگی میں قسمت کے ساتھ، یہ قسمت کی بات ہے، یہ رات کو کل کی بات ہے، ہمارے ریلیٹیوز کے اندر ایک بچہ فوت ہوا ہے، یہ کر رہا تھا بھائی گھر سے، بھائی ماں کا خدمت گزار تھا ماشاءاللہ، پراٹھے لایا، ماں جی تسی روٹی پکاؤ گے تھک جاؤ گے، میں صبح صبح باہر سے نا سحری کے وقت پراٹھے لے آتا ہوں، لایا پراٹھے کھائے ہیں، سویا، 6-7 بجے کا ٹائم ہے، بھائی نے دیکھا کہ آسمان پہ ہے، روح پرواز کر رہی ہے، یہ کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے، اللہ کا شکر کیجئے، اس اللہ رب العزت نے دیکھیے میرے بھائیوں کتنوں کو آنکھیں نہیں دی، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن دیکھ نہیں سکتے، قرآن کے حروف کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے جننے والی ماں کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھ سکتے، آپ دیکھیے کتنے ایسے ہیں، دل کے مریض، جگر کے مریض، گردوں کے مریض، ہاسپٹلز دیکھیے جا کے بھرے پڑے ہیں، لیکن پھر اگر اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے بندو، رسول اللہ کا فرمان، 2 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا ان کی قدر نہیں ہے، جب وہ چھین جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، پھر ان کی قدر ہوتی ہے، یا پھر کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا الصحہ، پہلی چیز صحت، جب تک یہ بندے کو ہے صحت، اس کو قدر نہیں ہے، جب کوئی موذی بیماری لاحق ہوگی پھر روتا ہے، پریشان، ہون وقت ہی نہیں ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، والفراغ، فرمایا دوسرا فارغ وقت، اس سے جتنا ہو سکتا ہے فرمایا فائدہ اٹھا لو، جب فارغ وقت ختم ہو گیا قبر سے جا کے فارغ ہی پہنا ہے، ادھر جا کے سونا ہی ہے، ادھر کے لیے کچھ کریں، ادھر کچھ کر کے آخرت کے لیے کچھ بنائیں، یہ ہمارا گول ہونا چاہیے، ہم نے اس کو اچیو کر کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہماری زندگی میں رمضان آ گیا، فرمایا محبوب پیغمبر وہ اس رمضان میں دخل علیہ رمضان، اس پر رمضان آ گیا، وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا اور رمضان گزر گیا، ایسا بندہ برباد ہو جائے۔ محبوب آپ آمین کہیے، اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ نے جمعے والے دن اللہ کی بات پہ جبریل کے ذریعے سے منبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ بتائیے میرے بھائیو اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں آ گیا اس نے اللہ کو راضی نہ کیا، اپنی بخشش نہ کروائی، فرمایا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ آمین کہیے۔ اور یہ جو ہے من قام علیہ رمضان، من قام لیلۃ القدر، من قام رمضان، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان کا قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، فرمایا آپ اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کیجئے رمضان کے روزے رکھنے سے، تراویحاں پڑھنے سے اور رمضان کے لیلۃ القدر ایک رات کا قیام کرنے کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ہماری کیفیت، محاسبہ کرنا ہے ہمیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ سارا دن روزے کے ساتھ بازاروں میں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یار، بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، بچوں کے لیے لے کے جانا ہے کچھ، لیکن آگے کھانا کھا کے فوراً ادھر ہی نہیں ڈال۔ پہلے دن دیکھیے، آج کے دن مساجد کے دیکھیے، کیا یہ ہماری رمضان بس روزہ رکھنا، بھوکا رہنا؟ نہیں، اللہ یہ 11 ماہ کی آپ کی ساری سروس کرواتا ہے، 11 ماہ کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے کہ اگر میرے بندے تو ان 30 دنوں کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے نا، تو 11 مہینے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اگر تو قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو 11 ماہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر اس 1 ماہ کے اندر جھوٹ کو چھوڑ سکتا ہے تو 11 ماہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر بری باتیں، زنا کی باتیں، گندی باتیں چھوڑ سکتا ہے تو 11 ماہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر تو سود کا لین دین، رمضان نہیں جی رمضان ہے 1 مہینہ ہے گا پھر دیکھا گا، یہ چھوڑ سکتا ہے تو 11 ماہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ فرمایا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور پھر اگر تم نے تیار نہ کیا پھر وہی باتیں۔ ایک دوست کل بتا رہے تراویحوں کے بعد کہ میں مارکیٹ بازار میں ہوتا ہوں، اب سب 80% لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، کہتا یقین کرو اب ہمارے بازار کے اندر پہلے 11 مہینے کولر پیا ہوندا سی پانی دا ٹھنڈا، ہن اج تسی آؤ میری دکان تے میں تانوں دکھانا وا کہ اج رمضان دے اندر بھی بازار کے اندر کولر پڑا ہوا ہے، جنہیں پانی پینا پی لیں۔ اور یہ ہم نے خود دیکھا بھگوان پورے بازار کہ عورتیں ساتھ شاپنگ ہو رہی ہے، ساتھ دہی بھلے کھا رہی ہیں۔ ہاں 2 4 10 15 عورتوں پہ روزہ نہیں ہوگا، مخصوص ایام ہوں گے، لیکن اتنی میجورٹی عورتوں کی ساتھ میں شاپنگ اور ساتھ میں انجوائے ہو رہا ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے وہ روزہ چھوڑتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑا، حسن حدیث بخاری شریف کی، فرمایا وہ ساری زندگی روزہ رکھ لے، ساری زندگی روزے رکھ کے رمضان کا ایک جان بوجھ کے چھوڑے ہوئے روزے کی قضا نہیں دے سکتا، اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ ہمارا یہ حال، یہ کیفیت ہے۔ لیلۃ القدر، اور یار ادھر بتایا جائے 2000 3000 چیز سستی لگے گی، ساڑھا رش دیکھنا، ادھر سے آٹا سستا ملے گا، ہماری عوام ساری ادھر پہنچی ہوگی، فلان جگہ ایسا ہے تیری باری آئے گی، سارے ادھر پہنچے ہوں گے۔ اللہ کا اعلان، اللہ کا آرڈر، فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر،
لیلۃ القدر ایک میں نے آپ کو رات دی ہے، فرمایا میرے بندو 83 سال کی عبادت سے افضل وہ رات ہے، اس کے اندر عبادت کر لینا، گارنٹی اور جنت دینے والا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہیں جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ صرف ایک رات، اور وہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتوں میں سے ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر بلند آواز سے آمین کہیے گا، اللہ ہمیں اس رات کے اندر قیام کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، اللہ بڑھ چڑھ کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ لیلۃ القدر۔ لیکن میں اب آپ کو جو آئینہ دکھانے لگا، 21 23 25 27 29ویں رات آپ بازاروں میں جائیے، رات 2 بجے تک ماشاء اللہ کھلے نظر آئیں گے، دکانوں والے بھی اور شاپنگ کرنے والے بھی۔ وہ رات کو چھوڑ دیا، 83 سال سے بہتر، اگلا سال پتہ نہیں یار آنا ہے یا نہیں۔ کوئی بندہ یہ شیورٹی سے، ہم اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یہ رمضان ہم نے پورا دیکھنا ہے کہ نہیں، اگلا تو دور کی بات ہے، اتنی اس کی قدر، اتنی اہمیت، اتنی ویلیو اللہ کے ہاں۔ لیکن ہمارا دیکھیے المیہ، ہمارا حال دیکھیے کہ ہم نے شاپنگ کو ترجیح دی، ہم نے گھر کی چیزوں کو خریدنے کو ترجیح دی، لیکن اللہ سے مغفرت نہیں لے سکے، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکے۔ آگے آئیے، کتنے آپ میں ہم میں سے احباب ہوں گے الا ماشاء اللہ جنہوں نے ابھی تک قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھا ہوگا۔ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، اس رمضان 12-13 روزے گزر چکے ہیں، ایک لفظ نہیں پڑھا۔ اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہم نے پہلے دن تراویحوں کی اور نمازوں کی حالت دیکھی اور آج دیکھیے کیا اتنا رش ہے میرے بھائیوں، بول کے دسو آپ کو۔ تراویحوں کا دیکھ لیں، پہلے ماشاءاللہ مسجد پر ہی ہوں سی، آج 2 صفحے پیچھے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو دکھ ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ہم غلط کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہم مخلص ہی نہیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے رمضان گزرا، رمضان نہ گیا، کیا ہماری وہ ساری کی ساری سروس ہوئی جیسے اللہ کرنا چاہتا تھا؟ کیا ہمیں اللہ نے، پھر کیا ہوا؟ رمضان کی فجر کی نماز جاؤ، میں بھی آپ کو کہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا، فجر کی نماز کے اندر دیکھنا تھانو 4 6 7 نمازی نظر کیوں نہیں کہتے، 7 نمازوں سے اوپر نہیں ہوں گے۔ اور رات تھکے سام جی چاند رات سی کی کرتے۔ یہ رمضان نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہم عید والے دن کی ظہر کی نماز آپ دیکھ لیں، عید کو آپ کو گجا گج مساجد نظر آئیں گی بھری پڑی، لیکن ظہر کی نماز والے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور ماشاءاللہ وہی قاری صاحب، وہی انتظامیہ تو 2-4 اور بندے، بس کیا یہ ہماری تربیت ہے؟ فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، پہلی بات رسول اللہ نے پہلے سٹیپ پہ، سیڑھی پہ قدم مبارک رکھتے ہوئے بد دعا پہ آمین کہا۔ بد دعا کی جبریل نے، آنے والے احباب پھر سنیے، جبریل اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بد دعا کی اللہ نے بھیجا جبریل کو۔ جمعے والے دن مسجد نبوی میں ممبر رسول پہ، ممبر پاک پہ رسول اللہ نے اپنا قدم مبارک رکھا اور کہا جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، یا رسول اللہ کے حکم سے میں کہتا ہوں وہ بندہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ ویل اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ آپ آمین کہیے، رسول اللہ نے اس پہ آمین کہا ہے۔ جڑے اللہ نے بھیجا وہ بلا قبول نہیں کرے گا۔ اس کے اندر ہم نے بخشش کروانی ہے۔ ہمارا وہی سارا حال، ناپ تول میں کمی، سود کا کاروبار، زنا کے اڈے، آج بھی ویسے ہی گناہ آپ دیکھنے جا کے ان سپا سینٹرز کی نام پہ اس گلبرگ کے اندر زنا کے اڈے، اور ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اس رمضان کی مقدس راتوں کے اندر۔ کیا یہ کیا کہا جائے؟ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت بس ہمیں اس رمضان کی ببرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعا کریے اس ببرکت گھڑی کے اندر اللہ قبول کرے گا۔ نبی پاک کی فرمان کے ذریعے سے، پیشین گوئی کے ذریعے سے فرمایا فرشتے جو ہے نا وہ اس جمعے والے دن آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہ بھی آمین کہیں گے۔ آپ بھی کہیے کہ اے میرے اللہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو نا تیرے کی مشکل کی، یہ تینوں پوچھنا کتنے میں تجھے روک ٹوک کوئی نہیں، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دوسری بات، نبی پاک نے دوسرے سٹیپ پہ، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور نبی پاک نے پھر جبریل نے ایک بات کہی، اس پہ آمین کہا۔ وہ بات کیا تھی؟ رغم انف رجل، محبوب وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کون سا بندہ؟ ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، جس کے سامنے، جس کے پاس، جس کے موجود ہوتے ہوئے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خاموش رہے، گونگا بن کے رہے۔ فرمایا آپ کا نام سن کے درود نہ پڑے، اس بندے کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ یا صاحب سے کہو آمین۔ محبوب پیغمبر نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے کہا آمین۔ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اس کا کیا اجر، کیا اہمیت ہے؟ فرمایا یہ ایسا اجر ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت بھی کرتا ہے۔ قرآن فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر کہو آمین اور کہیے سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے قرآن سنا توجہ کے ساتھ، اللہ رب العزت پڑھنے والے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر ساتھ رمضان ہے، قرآن کی کوئی آیت میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، آپ نے خود کہنا ہے۔ اور سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، داؤد علیہ السلام نے ترازو دیکھا ہے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جب ہوش آئی کی ہوا ہے، کہا اللہ یہ کیسے نیکیوں سے بھرے گا؟ وہ کھجور والا واقعہ تو اللہ نے بیان کیا، ساتھ نبی پاک کی حدیث بھی ہے۔ فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأ المیزان، صحابہ جس نے سبحان اللہ کہہ دیا یا الحمدللہ کہہ دیا، مجھے اللہ کی عزت اور ربوبیت کی قسم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحان اللہ کی برکت سے اس کا سارا ترازو نیکیوں سے فل کر کے رکھ دے گا۔ یہ صرف سبحان، اور یہ اتنی شان والا کلمہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام میں پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کر، اللہ نے نبوت بھی عطا کی، باپ بھی نبی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اور اللہ نے ایسی نبوت عطا کی، ایسی نبوت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ نبی بھی ہیں، اتنا اعلیٰ ترین منصب، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پہ حکومت، درختوں کے بھی حکومت، پرندوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، پوری دنیا پہ حکومت۔ اور سلیمان علیہ السلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام طبری اپنی تفسیر طبری کے اندر نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ میرا تخت فلاں جگہ پہ لے کے جایا جائے۔ ہواؤں نے تخت اڑانا شروع کر دیا ہے۔ نیچے سے ایک شخص ہم جیسا بھولا سا انسان دے کے کہتا ہے واہ میرے اللہ سبحان اللہ تیری کیا شان ہے، تو نے سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا کی ہے، تو نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی ہے، جنوں فرشتوں انسانوں پہ سب پہ حکومت عطا کی ہے۔ میرے اللہ سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے، ہواؤں کو حکم دیا میرا تخت زمین پہ لے جایا جائے، تخت زمین پہ آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا اس شخص کو اپنے قریب بلا کے سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے بندے جو تو نے ابھی کلمات کہے، جو تو نے ابھی اپنی زبان سے بات کہی وہ دوبارہ کہہ کے سنا۔ یہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے حضرت غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دیجئے، مجھ سے گستاخی ہو گیا معاف کر دیجئے۔ فرمایا جو تو نے الفاظ کہے وہ دوبارہ تو سنا۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا تھا میرے اللہ سبحان اللہ تیری کیا شان ہے، اتنی اللہ حکومت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اب میرے بھائیو سنیے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ، فرماتے ہیں سن لے سلیمان بھی اور سلیمان کی یہ ساری بادشاہت بھی فنا ہونے والی ہے، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کلمہ کہا ہے یہ نیکیوں سے تیرا ترازو پر دینے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے اور تجھے جنت میں داخل کروانے والا ہے۔ اتنی اس کی اہمیت، اتنی ویلیو۔ اور نبی پاک نے فرمایا ہے جس کے ہاں میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، کہا جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ درود نہ پڑھے، ایک حدیث میں بخیل ترین شخص ہے، دوسری حدیث میں فرمایا اس کو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں یہ ایسا عمل، ایسا وظیفہ ہے جو اللہ نے بھی کیا۔ قرآن فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قرآن سننے کا چاہیے تو قرآن کہیے سبحان اللہ۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ کا نبی علیہ السلام پہ درود کس طرح ہے؟ فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اللہ کا اپنے نبی پاک پہ درود کس طرح ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اللہ کا درود. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. اللہ کا درود. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ کا محبوب پہ درود. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کا درود. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ کا نبی پاک پہ درود. فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ کا نبی پاک پہ درود. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ کا نبی پاک پہ درود. فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. فرمایا محبوب پیغمبر گناہ تجھ سے ہونا نہیں لیکن تیرے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ نے پہلے معاف فرما دیے ہیں. فرمایا درود ایسی عظیم ترین وظیفہ ہے جو اللہ بھی رسول اللہ پہ بھیجتا ہے. درود کے بارے ایک حدیث سنیے. میں اگلی بات کو کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول ابی بن کعب آ جاتے ہیں. آگے عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر میرے پاس فارغ وقت ہے, فارغ ٹائم ہے, میں اتنے حصے ایک حصہ پہ درود پڑھ لوں, 3 حصے اپنے لیے کوئی بخشش کی اللہ سے دعا کر لوں. آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں محبوب مشورہ دیجئے. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ. فرمایا جب مسلمان بھائی مشورہ طلب کرے اے مسلمانوں اچھا مشورہ دیا کرو. نبی پاک نے فرمایا اگر درود بڑھا لے تیرے لیے بڑا ہی بہتر ہے. یا رسول اللہ کتنا سا بڑھاؤں؟ 2 حصے درود, 2 حصے اپنے لیے کچھ مانگ لوں, ٹھیک ہے. فرمایا درود بڑھا لے ابی تیرے لیے بہتر ہے. محبوب پیغمبر 3 حصے درود, 1 حصے اللہ سے اپنے لیے کچھ تو مانگو. فرمایا ابی اگر درود بڑھا لے تیرے لیے بڑا ہی بہتر ہے. یا رسول اللہ جب بھی فارغ وقت ملے درود ہی پڑھتا رہا کروں اور کچھ نہ مانگو. حیرانگی, تجسس, حیرانگی کے ساتھ رسول اللہ سے سوال, اپنے لیے کچھ نہ مانگو. فرمایا ابی اذن تکفا ہمک. اگر تو مجھ پہ درود پڑھتا رہے جب بھی فارغ وقت ملے تجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ درود کی برکت سے تجھے بن مانگے عطا فرماتا جائے گا, درود کی برکت سے. اور اگلی بات ابی دوسری تجھے فضیلت اللہ عطا فرمائے گا. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ. اس درود کی برکت سے تجھے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی پڑے گی, اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرماتا جائے گا. کیسے اللہ مشکلیں مصیبتیں دور کرتا ہے. نبی پاک کے پاس ایک صحابی رسول آ گئے. مسند احمد کے اندر حدیث ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں عدالت میں آ کے کھڑے ہوئے, سواری پہ سوار ہے, اونٹ ہے یا گھوڑا ہے. نبی پاک کے پاس آ کے السلام علیکم کہا, جواب ملا, کھڑا ہو گیا ہے. دوسرا شخص پیچھے سے آ گیا ہے, آگے کہتا ہے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ یہ سوار ہے وہ سواری میری ہے, اس کو کہیے میری سواری چوری نہ کرو, مجھے واپس کر دے. مقدمہ دائر کیا, مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں. آپ نے فرمایا اچھا فیصلہ تو میں نے اس طرح نہیں کرنا ہے, ایک ہی بات سن کے فوراً دس بھائی تو کیا اس کا اونٹ ہے یا تیرا اونٹ ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں نبی پاک نے اس سے سوال کیا ہے, یہ اپنی زبان کو حرکت دینا شروع ہو گیا ہے, اپنے منہ میں نا کچھ پڑھنا شروع ہو گیا. فرمایا بتا یہ صحیح کہتا ہے تیری سواری ہے یا اس کی ہے؟
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلانا شروع کیا ہے، منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا ہے۔ سواری اللہ کی عزت کی قسم، منکرین حدیث ادھر اعتراض کرتے ہیں بھلا سواری کنج بول سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں بول سکتی ہے، جب اللہ ہماری اتنی سی زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، سواری اونٹ بھی بول سکتی ہے۔ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو دودھ پینے سے پہلے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، سواری کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر اللہ ہمارا گجا اور سجایا ہوا یہ چھوٹا سا پیرٹ طوطا یہ بولتا ہے ہماری طرح باتیں کرتا ہے، یہ کر سکتا ہے، پھر رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اونٹ بھی بول سکتا ہے۔ فرمایا یہ اپنی زبان اپنا منہ ہلانے لگا، بولا کچھ نہیں کہ سواری میری ہے یا اس کی ہے، سواری بول کے کہتی ہے یا رسول اللہ جو میرے پہ سوار ہے نا میں اسی کی سواری ہوں، اس نے غلط بیانی کی ہے اور اس کو اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت اس وجہ سے دی ہے کہ یہ اپنے منہ میں آپ پہ درود پڑھتا ہے، درود کی برکت سے اللہ ساری مشکلیں دور فرما دیتا ہے۔ نبی پاک نے سوال کیا، فرمایا یار کہا آپ نے ہی تو کہا تھا اذن تکفا ہم کا درود پڑھیا کرو مشکلات دور ہو گیا، محبوب میرے پہ مشکل آئی مقدمہ غلط ہوا تو میں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ درود پڑھیے کثرت کے ساتھ۔ دوسری بات آنے والے احباب پھر سنیے، نبی پاک نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا اے میرے اللہ یہ جو جبریل کہتا ہے میں اس پہ آمین کہہ کے مور ٹھپا لگاتا ہوں کہ جس کے ہاں میرا نام لیا جائے وہ بخیلی کرے درود نہ پڑھے اللہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو ستیہ ناس ہو۔ نبی پاک نے آمین کہا، ہم نے ستیہ ناس نہیں کروانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات اور آخری، تیسری سٹیپ پہ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اعلان کیا ہوا؟ فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کا ناک خاکلود ہو جائے، ابواہ الکبراء او احدہما فلم یدخلاه الجنہ۔ میرے بھائیو جوان بھائیو خاص یہ سننا، تیسری سیڑھی پہ اللہ کے حکم سے جبریل آئے جمعے والا دن منبر رسول پہ قدم رکھتے ہوئے قدم مبارک آپ نے آمین کہا۔ فرمایا محبوب اللہ فرماتا ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائے تو یہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اللہ نے آسمان سے مجھے حکم دیتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے، یہ رمضان کے روزے بھی رکھے، رمضان کی عبادت بھی کرے، صدقات و خیرات بھی کرے، قرآن بھی پڑھے، سب کچھ کر لے، لیکن اگر اس نے اپنے والدین کو راضی نہ کیا وہ ناراض دنیا سے چلے گئے، محبوب اندہ ستیہ ناس تک نہ رہے۔ آپ آمین کہو، رسول اللہ نے جن کی اللہ موڑتا نہیں فرمایا آمین، قلت آمین، فرمایا میں نے تب آمین کہا۔ دعا فرمائیے بھائیو کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی جن کے دنیا میں ہیں اصل معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ ادھر بھی وہی لفظ فرمایا کائنات والو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی عبادت ہوگی تو بولیے کس کی؟ صرف اللہ کی۔ فرمایا صرف اللہ کی عبادت۔ اور دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کو پریشان نہ کرنا، ان کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ کیوں نبی محبوب پیغمبر فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا آپ نے چیک کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ اے بندے تھے اس بندے پہ کیا اللہ اپنے عرش پہ راضی ہے یا نہیں۔ فرمایا دیکھ لیا کرو، اگر زمین پہ اس کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں گارنٹی اور تصدیق سے بات کہہ دو کہ عرش پہ اس پہ رب بھی راضی ہے۔ فرمایا اور اگر اس کے والدین اس پہ ناراض، صوفی، مولوی یا بڑے سے بڑا کوئی محدث مفکر، فرمایا اگر وہ بڑی بڑی عبادتیں کرتا ہے ماں باپ ناراض ہیں تو فرمایا گواہی دے دو یہ بندہ جتنی مرضی باتیں کر لے اللہ کا اعلان اور فیصلہ ہے اللہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ دونوں تیرے لیے جہنم ہے، دونوں تیرے لیے جنت ہے۔ محبوب اس کا معنی ہے کیا؟ فرمایا اگر ان کو ناراض کرے جہنم میں جانے کا سبب ہے، اگر ان کو راضی کر لے یہ دونوں تیرے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ نبی پاک آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں، باتیں تو بہت، آخری حدیث تاجدار کونین امام الانبیاء جناب محمد نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا۔ معراج پہ آپ نے دیکھا، کچھ کہتے ہیں خواب کے اندر رسول اللہ نے دیکھا، کوئی کہتے ہیں جب بنفس نفیس لے جائے گے تب دیکھا۔ آپ نے معراج شریف پہ دیکھا جنت کی سیر کرتے کرتے، میرے نوجوان بھائیوں سنیے گا، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، اتنی خوبصورت آواز، ہو رہے جنت کے لوگ سارے اس کی تلاوت سن رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ نبی پاک نے سوال کیا، پھر وہی بات علم غیب نہیں، سوال جبریل سے کیا، یار ہے کیڑا بندہ ہے تو تے تھے رہنا ہے چلتا پھر ہے کون ہے؟
کہا محبوب آپ سمجھتے ہیں جنت میں کوئی آ گیا، فوت ہو گیا، دنیا سے آ گیا اور جنت میں تلاوت کر رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں محبوب، یہ زمین پہ ہے، زمین پہ مدینے میں یہ ایک شخص ہے آپ کا صحابی، یہ تلاوت قرآن مدینہ میں کرتا ہے، اللہ اس کی قرآن کے بعد جنت کے لوگوں کو بھی اور جنت کی حوروں کو بھی سناتا ہے۔ اور پتہ اس کا عمل کیا؟ کہا کون سا عمل؟ کہا یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، یہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو بھی اس کا مقام دیتا ہے، والدین کو بھی دیتا ہے، پورا لازم اور ملزوم دونوں کو رکھتا ہے۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ نے اس کا ثمر اور پھل یہ دیا ہے کہ یہ قراءت زمین پہ کرتا ہے، قراءت اس کی جنت کے لوگ بھی سنتے ہیں اور بالکل اللہ بھی سنتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم جہاد کے برابر ثواب لینا چاہتے ہو، جہاد ایک بندہ کرے، اپنی جان دے، اپنا مال دے، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور میں ان کے برابر ثواب لینا چاہتے ہو؟ جی محبوب پیغمبر۔ فرمایا تم گھر رہ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں گھر میں رہتے ہوئے اللہ جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کی خدمت کیجیے میرے بھائیوں۔ میں پھر وہی کہتا ہوں، جتنے ابھی ادھر ہیں 50 سال تک ہمارے والدین پہنچ چکے ہیں، 60 نہیں تو 70 سال، اس سے زیادہ ایج نہیں ہے آج کل کے دور میں، یہ 5 سال 10 20 سال کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیں۔ اب دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں ہر اللہ کی اور محبوب پیغمبر کی اللہ دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک کی بد دعاؤں سے اللہ بچائے ہمیں۔ پھر میں آخر پہ وہی بات دہراتا ہوں، اپنا خلاصہ جمعے کا جو احباب اب آئے ہیں وہ سماعت فرمائیں کہ نبی پاک نے حدیث کے مطابق جبریل آئے اور سیڑھیوں پہ اپنے منبر پہ جمعے والے دن سٹیپ پہ قدم رکھتے ہوئے 3 سیڑھیوں پہ 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ نے جمعے کے بعد سوال کیا، نبی پاک نے فرمایا پہلی مرتبہ جبریل نے کہا کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، پھر اس کے وہی کرتوتے ہوں، پھر اس کے وہی کام ہوں، وہ اپنے گناہ نہ چھوڑے، اللہ کو راضی نہ کرے، گناہ نہ بخشوائے، ایسا بندہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ فرمایا میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو دعا کی کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے تو وہ درود نہ پڑے، یار ایک بار گونج پا دیو جناب محمد۔ اللہ یہ ہمارا ایمان اور اتنی محبت رسول اللہ سے قبول کرتے ہوئے اب دعا کریں اللہ سے وہ جو سونے اور چاندی کے ہوں گے نا کپ گلاس، جن کے ذریعے سے تو نے ہمیں جام میں پانی پلانا ہے، حضور کو ہم نے نہیں پینا، ہمیں تو نبی پاک کی مٹھی سے مبارک ہاتھوں سے اللہ پانی پینا نصیب فرما۔ جس کے سامنے نام لیا جائے آپ پہ درود نہ پڑے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تیسری بات، تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھتے ہوئے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے، ایک یا دونوں اس کی قسمت ہے، فرمایا وہ ان کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، ایسا بندہ بھی برباد ہے، ہلاکت ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا میں نے آمین